اگلے روز ناشتہ کرنے کے بعد میں مرینا کو حیدر الماس صاحب کی طرف جانے کے متعلق بتا کر اپنی موٹر بائک پر روانہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں حیدر الماس صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ جب میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں حیدر الماس اور بابر عرف جوکر موجود تھے۔ حیدر الماس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں سیل فون موجود تھا، جیسے ابھی ابھی کسی سے بات ہوئی۔ نہ جانے وہ کس بات پر غصے میں تھے۔ میز پر ایک اخبار بھی پڑا ہوا تھا، تاہم سلام دعا کے بعد انہوں نے خود ہی بتایا ابھی چودھری باسط کا فون آیا تھا۔ مجھے دلچسپی ہوئی، اس نے کیوں فون کیا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ میں شانی کے خلاف اغوا کا مقدمہ واپس لے لوں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے صاف انکار کر دیا، حیدر الماس بولے۔ میرے انکار پر وہ مجھے دھمکیاں دینے لگا، کہہ رہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ شاید وہ سمجھتا ہے کہ میں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ میں اس کے خلاف بھی ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں۔ بہت جلد وہ بھی بے نقاب ہو جائے گا اور سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ میں نے حیدر الماس کو اتنے غصے میں آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ کول مائنڈڈ اور نفیس انسان تھے، لیکن ظاہر ہے انہیں اغوا کرنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ خفیہ ایجنسی سے وابستہ تھے۔ وہ اگر چاہتے تو اس وقت شانی سے بھیڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں، شاید کسی مصلحت کے تحت ہی ایسا کیا ہوگا۔ علاوہ ازیں مجھے تو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ حیدر الماس اور ان کی بیوی نازنین اور ببلی کے درمیان کیا معاملات طے پائے تھے۔ کیا حیدر صاحب کا اس سے رابطہ تھا یا نہیں، میں نے کبھی معلوم کرنے میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ بہرکیف ماحول کی گرماہٹ کو محسوس کرتے ہوئے بابر عرف جوکر نے کہا، دفع کریں انکل، شانی اور اس کے باپ کو۔ ان کی خاطر آپ کیوں اپنا خون جلا رہے ہیں؟ بابر صحیح کہہ رہا ہے انکل، میں نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ گیدڑ بھبکیاں دینا اس کی عادت ہے۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ بہرحال کل تم دونوں نے امریکہ روانہ ہونا ہے، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں ابھی تمہیں کال کرنے ہی والا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میری باتیں غور سے سن لو۔ جی، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تبھی ڈرائنگ روم میں اماں زلیخا داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر چائے کے کپ موجود تھے۔ اماں زلیخا نے ایک ایک کپ ہمارے سامنے رکھا اور ٹرے لے کر واپس چلی گئیں۔ چائے کا ایک سپ لینے کے بعد حیدر الماس سنجیدہ لہجے میں بولے، کل تم دونوں کی امریکہ روانگی ہے۔ تمہارا ویزا 1 مہینے کا ہے، اور اس 1 مہینے میں تمہیں کوئی نہ کوئی جاب حاصل کرنی ہوگی، ورنہ کوئی کانٹریکٹ نہ ملنے کی صورت میں تم دونوں کو واپس پاکستان آنا ہوگا۔ جاب؟ میرے بولنے سے پہلے ہی بابر عرف جوکر نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ انکل، ہم تو امریکہ… پوری بات تو سن لو۔ حیدر الماس نے بابر کو ٹوکا اور مصنوعی خفگی سے بولے، اب بیچ میں مت بولنا۔ سوری انکل، وہ شرمندہ ہو گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ شرمندگی اسے چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ اوکے، حیدر الماس نے کہا، جیسا کہ میں نے کہا کہ تمہیں 1 مہینے کے اندر اندر کسی کمپنی سے کانٹریکٹ حاصل کرنا ہوگا، لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واشنگٹن میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس کا نام شوفرڈ ہے۔ اس کی گاڑیوں کے ٹائر بنانے کی بہت بڑی کمپنی ہے۔ جب تم ایئرپورٹ پر پہنچو گے تو وہ تمہیں ریسیو کرنے کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ اس نے تم دونوں کی رہائش کے لیے بندوبست کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں وہ تم دونوں کو اپنی کمپنی میں جاب بھی دے دے گا تاکہ تمہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اس کے بعد تم اپنا کام کر سکتے ہو، لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ۔ وہاں جرائم پیشہ گروپوں کی بھرمار ہے۔ ایک سے ایک جرائم پیشہ گروپ وہاں موجود ہے۔ کسی انسان کو مارنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، ہم محتاط رہیں گے، اور تم بھی خیال رکھنا۔ اس بار حیدر الماس نے بابر عرف جوکر سے مخاطب ہو کر کہا، گوری لڑکیوں کے پیچھے نہ بھاگتے پھرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی انگریز گوری لڑکی کے ہاتھوں پٹ جاؤ اور تمہاری ویڈیو پوری دنیا میں ریلیز ہو جائے۔ اس سے پاکستان کا امیج دنیا بھر میں خراب ہوگا۔ بابر نے ان کی بات سن کر اپنے دانتوں کی نمائش کی اور کھسیانے انداز میں بولا، نہیں انکل، میں کسی انگریز لڑکی کے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ اگر انگریز لڑکیاں میرے پیچھے بھاگیں تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ بڑے خوش فہم ہو تم، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خوش فہم نہیں ہوں، بلکہ مجھے اپنی پرسنالٹی پر پورا یقین ہے۔ وہ اپنی شرٹ کے کالر کو پکڑ کر گردن اکڑا کر بولا، تو اس بار میرے ساتھ حیدر الماس بھی ہنس پڑے۔ یہ اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آئے گا، حیدر الماس مسکراتے ہوئے بولے۔ پھر اسی طرح ہم باتیں کرتے رہے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے اجازت چاہی۔ مجھے کل کے لیے تیاری کرنی تھی اور اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدنا تھیں۔ کوٹھی سے نکل کر میں گھر جانے سے پہلے ایک مارکیٹ میں آ گیا۔ میں نے اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدیں
اور گھر روانہ ہونے کے لیے مارکیٹ سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے سے آتی ہوئی ایک اسمارٹ سی خاتون پر پڑی۔ اس خاتون کو دیکھتے ہی میں بے اختیار چونک پڑا۔ وہ بلا شبہ نازنین عرف ببلی تھی، حیدر الماس صاحب کی موجودہ یا سابقہ بیوی۔ جو بھی تھا بہرحال وہ نازنین ہی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ اکیلی تھی اور شاید مارکیٹ میں خریداری کے لیے آئی تھی۔ اس نے جدید تراش خراش کا ماڈرن لباس زیب دن کیا ہوا تھا۔ سر کے بالوں میں سیاہ شیشوں والی اینک اڑسی ہوئی تھی۔ اس کے بائیں بازو میں بیش قیمت پرس جھول رہا تھا۔ وہ بڑی تمکنت سے چلتی ہوئی میرے قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ نازنین عرف ببلی کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے حیدر الماس کی کوٹھی میں بیٹھا میں اسی کے بارے میں تو سوچ رہا تھا، اور قدرت نے میرا اس سے سامنا کروا دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس نے سرسری انداز میں مجھ پر ایک نظر ڈالی تھی، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ میں نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ مجھے اپنے عقب میں اس کی آواز سنائی دی، سنو۔ میں رکا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی مڑ کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہرا استجاب پھیلا ہوا تھا۔ میں نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے تصدیق چاہی۔ دل یک بارگی دھڑکا۔ ہاں تم، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ میری طرف آنے لگی۔ یک لخت مجھے پریشانی نے آ گھیرا۔ دماغ میں سوالات پیدا ہونے لگے کہ کیا نازنین نے مجھے پہچان لیا ہے؟ ممکن تھا کہ چودھری باسط نے اسے میری تصویر دکھائی ہو۔ یہ صرف شک تھا۔ میرے قریب آ کر وہ جائزانہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے میرا ایکس رے کر رہی ہو۔ اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور بھویں تنی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ بلا کی حسین تھی، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ اس نے حیدر الماس کو دھوکہ دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چودھری باسط جیسے عیاش اور بد فطرت کے ساتھ رنگ رلیاں منائی تھیں۔ یقیناً تم علی ہو، اس نے تیقن بھرے لہجے میں کہا تو میرے دل کی دھڑکن یک لخت تیز ہو گئی۔ اس کے کہنے کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے جانتی ہے۔ جی، میرا نام علی ہے، میں نے اپنے انداز اور لہجے میں اطمینان کی رمق شامل کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ؟ اس نے میری بات قطع کی۔ میں؟ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ ارے اتنی جلدی بھول گئے مجھے؟ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے، گویا وہ مجھے جانتی تھی۔ تاہم میں نے اپنے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے استفسار کیا۔ میں سمجھا نہیں میڈم۔ حیرت ہے، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ تم مجھے بھول بھی گئے؟ مجھے امید تو نہیں تھی کہ تم مجھے اتنی جلدی بھول جاؤ گے، لیکن دیکھو میں نے تمہیں یاد رکھا ہے، اور تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی پہچان بھی گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، تاہم میں نے بیزاریت سے کہا، دیکھیں میڈم، آپ کون ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، اور مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تیقن سے بولی، اور نہ ہی میری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ تم وہی ہو جس نے… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اگلے ہی لمحے میری حیرت میں اضافہ ہو گیا اور میں بری طرح چونک پڑا۔ مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر یکدم میرا بازو پکڑ لے گی۔ اس نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور بولی، آؤ میرے ساتھ۔ میں اندر ہی اندر بوکھلا گیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ میں نے درشت لہجے میں کہا، میڈم یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں میرا بازو، خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ اس بار اس کے لہجے میں دبی دبی غراہٹ تھی۔ اگر ذرا بھی چوں چرا کی تو میں شور مچا دوں گی کہ تم نے مجھے چھیڑا ہے۔ جانتے ہو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر بولی، پوری مارکیٹ کے لوگ تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ میں پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی تھی؟ یہ تو میرے ساتھ اغوا بالجبر ہو رہا تھا۔ علاوہ ازیں وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس کے شور مچانے پر مارکیٹ کے سبھی لوگ مجھ پر چڑھ دوڑیں گے اور میں بے گناہ ہونے کے باوجود بھی ان کے عتاب کا شکار ہو جاؤں گا۔ لیکن میڈم، میں تذبذب کے عالم میں ہچکچایا۔ آپ اچھا نہیں، تم چل رہے ہو یا نہیں؟ اس نے بدستور غراہٹ آمیز لہجے میں میری بات قطع کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اس سے اچھائی کی توقع عبث تھی۔ وہ شاید مجھ سے اگلے پچھلے بدلے لینا چاہتی تھی، اسی لیے وہ یقیناً مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا اور مجھے گھر جا کر امریکہ جانے کے لیے تیاری بھی کرنی تھی۔ میں نے خود کو کوسا کہ کاش میں اسے نہ یاد کرتا اور نہ ہی یہ میرے سامنے آتی، لیکن اب تو مصیبت گلے پڑ ہی گئی تھی اور اس سے چھٹکارے کی فی الحال مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دیکھیں میڈم، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں نے بے بسی سے کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم چل رہے ہو یا نہیں؟ آخری بار پوچھ رہی ہوں۔ اس نے میری بات نظر انداز کر دی۔ سب لوگ ہی ہماری طرف متوجہ ہیں۔ میں نے بے اختیار قرب و جوار میں نظریں دوڑائیں تو اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ شاپس میں بیٹھے لوگ ہماری طرف ہی متوجہ تھے۔
کئی لوگوں کے چہرے پر حیرت تھی تو کئی مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے ناظرین کی طرف سے اشارہ ملتے ہی مجھ پر چڑھ دوڑیں گے۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ بھی ہمیں ہی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ میری کیفیت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتی ہیں؟ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اپنے گھر، اس نے جواب دیا۔ اب چلو۔ چاروں ناچار مجھے نازنین اور ببلی کی بات ماننا پڑی۔ وہ میرا بازو پکڑے مجھے ایسے لے کر جا رہی تھی جیسے کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے کو پکڑ کر اسکول چھوڑنے جاتی ہے۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے کہاں اور کیوں لے کر جا رہی ہے۔ ساتھ ہی میں اسے کوس بھی رہا تھا کہ میرا اور اس کا سامنا آج ہی ہونا تھا۔ پارکنگ میں اس کی مرسڈیز کھڑی تھی اور ایک نوجوان اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ نازنین کے ساتھ مجھے دیکھ کر وہ بے اختیار ٹھٹکا، تاہم اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور اس نے اپنے سر پر سندھی ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ اس کی مونچھیں قدرے گھنی تھیں لیکن داڑھی نہیں تھی۔ دروازہ کھولو، نازنین نے درست لہجے میں نوجوان سے کہا تو اس نے جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھو۔ اس بار نازنین نے درستگی سے مجھ سے کہا۔ اس نے بدستور میرا بازو پکڑا ہوا تھا، مبادا میں کہیں فرار نہ ہو جاؤں۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ دوبارہ بولی، بیٹھتے ہو یا زبردستی کروں؟ اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، اس لیے میں ہونٹ بھینچتے ہوئے مرسڈیز میں سوار ہو گیا۔ شاپنگ بیگ میرے ہاتھ میں تھا جسے میں نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی نازنین بھی بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر وحشت بھرے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ اس دوران ڈرائیور دروازہ بند کر کے اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور مرسڈیز پارکنگ سے نکالنے لگا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہی ہیں؟ میں نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ خاموش بیٹھے رہو، نازنین ترش روئی سے بولی۔ آپ اچھا نہیں کر رہی، میں نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ میں اچھا کر رہی ہوں یا برا، تم خاموش رہو، وہ کرخت لہجے میں بولی تو میں خاموش ہو گیا۔ البتہ میرے دماغ میں جھکڑ چلنا شروع ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ مجھے کہاں لے جا رہی تھی اور میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتی تھی۔ اغوا بالجبر کے بارے میں نے سنا تو تھا، لیکن آج میں خود اس کا شکار ہو رہا تھا تو سمجھ میں آیا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی بیک مرر میں ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ مرسڈیز اس وقت شہر کے پر رونق علاقے سے گزر رہی تھی۔ اس وقت ٹریفک کا ازدحام تھا۔ جب ڈرائیور نے مرسڈیز ٹریفک کے ازدحام سے نکال لی تو نازنین نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، فیاض ہمیں پیلی کوٹھی میں پہنچا دو۔ ٹھیک ہے میڈم، ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم سے مراد ہم دونوں یعنی میں اور نازنین ہی تھے۔ ڈرائیور نے اگلے چوک سے مرسڈیز نواحی علاقے کی طرف جانے والی سڑک کی طرف موڑی اور اسے دوڑانے لگا۔ میں ہونٹ بھینچے شیشے سے باہر سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ دفعتاً میرے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے پتلون کی جیب سے سیل فون نکالا اور اس کی اسکرین پر دیکھا تو شانزے کال کر رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے میں نے ڈسکنیکٹ کا بٹن دبا کر سیل فون دوبارہ پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے کنکیوں سے نازنین کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف ہی پرغور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ اور بے تاثر تھا۔ کس کی کال تھی؟ اس نے مستفسرانہ لہجے میں پوچھا تو مجھے اس کی بات ناگوار گزری۔ آخر وہ کون ہوتی تھی میرے معاملات میں دخل دینے والی؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے ناگوار لہجے میں الٹا سوال کر دیا تو وہ زیر لب مسکرائی اور بولی، ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ سوری، میں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ میرے لہجے میں بھی ناگواریت تھی۔ نازنین کے چہرے پر اس بار خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا تمہیں برا لگا ہے؟ اس نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ بالکل، میں نے ترنت سے جواب دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر ہو۔ تم بھی تو دوسروں کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر ہوتے ہو، وہ بدستور مسکراتی ہوئی بول رہی تھی۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ میں جواب دینے ہی لگا تھا کہ تبھی میرے سیل فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی۔ میں سمجھ گیا کہ شانزے ہی کال کر رہی ہوگی، اسی لیے میں نے سیل فون نکالنا ضروری نہ سمجھا۔ نازنین گردن موڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ فون سن لو علی، وہ مشورہ دینے والے انداز میں بولی، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کال ہو۔ میں خاموش رہا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد سیل فون نکالا اور کال اٹینڈ کرنے کے بعد تیز لہجے میں بولا، سنو میں اس وقت تھوڑا بزی ہوں، فری ہو کر تمہیں کال بیک کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے میں نے شانزے کا جواب سنے بغیر ہی کال منقطع کر کے سیل فون آف کیا اور اسے جیب میں رکھنے کے بعد شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ میرے اس طرح کال منقطع کرنے اور سیل فون آف کرنے سے شاید شانزے بھی پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہوگی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نازنین کے سامنے اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ مرسڈیز اب شہری علاقوں سے نکل کر نواحی علاقے کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی۔
وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ پریشانی اور فکر لاحق تھی کہ آج میں نے امریکہ روانہ ہونا ہے، کہیں مجھے دیر نہ ہو جائے اور فلائٹ نکل نہ جائے۔ میرا ذہن حالت سوچ میں تھا، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بلا سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں جو میرے گلے ہی پڑ گئی تھی۔ مرسڈیز میں اب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے پرسوچ نظروں سے نازنین کی طرف دیکھا تو وہ اب باہر دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ گردن موڑ کر مستفسرانہ لہجے میں پوچھنے لگی، علی، یہ شانزے کون ہے جو تمہیں کال کر رہی تھی؟ اس کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ میں چند لمحے تو سن ہی ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں حیران ہوا کہ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ مجھے شانزے کال کر رہی تھی۔ او، کہیں اس نے میرے سیل فون پر شانزے کا نام تو نہیں دیکھ لیا؟ حالانکہ میں نے پہلے کال ڈسکنیکٹ کرتے اور دوسری بار اٹینڈ کرتے وقت سیل فون کو ترچھا کرتے ہوئے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ نازنین اسکرین کی طرف نہ دیکھ سکے، لیکن شاید اس چالاک عورت کی نظر تیز تھی اور سیل فون ترچھا کرنے کے باوجود شانزے کا نام دیکھ چکی تھی اور اب اسی کے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ یقیناً وہ شانزے کو جانتی ہوگی کیونکہ شانزے چودھری باسط کی بیٹی تھی۔ وہ حیدر الماس صاحب کے ساتھ چودھری باسط کے گھر جاتی رہی تھی۔ میں گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ نازنین زیر لب مسکراتے ہوئے جائزانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، تاہم میں نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے بدستور ناگواریت سے کہا، میں نے آپ سے کہا ہے کہ میرے ذاتی معاملات میں آپ انٹرفیئر نہ کریں، لیکن آپ… اس نے فوراً میری بات کاٹی۔ اصل میں… وہ کہتے کہتے رکی اور پھر براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ایک شانزے نامی لڑکی کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم بھی اسے جانتے ہو، اس کی تصویر اخبار میں بھی چھپی تھی۔ اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ وہ چودھری باسط کی بیٹی ہے، بہت ہی پیاری، مخلص اور ملنسار لڑکی ہے وہ۔ میں سمجھی کہ شاید وہ… میرا دل یک بارگی دھڑکا، سرسراہٹ کی ایک تیز لہر میرے رگو پے میں دوڑ گئی۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، تاہم میں نے اس کی بات قطع کی، سوری، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، شاید نازنین ہٹ دھرم بھی تھی۔ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا شانزے وہی لڑکی ہے یا… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے کر وہ اپنی تسلی کرنا چاہتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ میرے جواب سے وہ مطمئن بھی ہوگی یا نہیں۔ باہر کیف یہ بات تو طے تھی کہ اسے شک پڑ گیا ہے۔ جو شانزے نامی لڑکی مجھے فون کر رہی ہے وہ چودھری باسط کی ہی بیٹی ہے۔ اسی سوچ نے مجھے بے حد الجھن میں مبتلا کر دیا تھا اور مجھ پر اضطراری کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو علی؟ دفعتاً نازنین کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں حال میں واپس آیا۔ میں نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکا کر بولی، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، میں بھی زیادہ فورس نہیں کروں گی۔ مجھے کیا، وہ شانزے چودھری باسط کی بیٹی ہو یا کسی اور کی۔ میں نے شکر کی ایک سانس لی۔ اس کے بعد مرسڈیز میں گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ ڈرائیور نے ایک بار بھی بیک مرر میں ہماری طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہرا ہو، وہ ہماری باتیں سن ہی نہ رہا ہو۔ کچھ دیر کے بعد مرسڈیز شہری علاقے سے نکل کر نواحی علاقے میں داخل ہو گئی۔ اس طرف زیادہ تر کالونیاں تھیں، جن میں سے کچھ آباد تھیں اور کچھ ابھی آباد ہو رہی تھیں۔ ڈرائیور نے ایک کالونی میں داخل ہو کر مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے ایک کوٹھی کے جہازی سائز گیٹ پر مرسڈیز روک دی۔ وہ کوٹھی انتہائی دیدہ زیب، شاندار اور بہترین تزئین و آرائش سے مزین تھی۔ اس کوٹھی کی دیواروں پر پیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا اور دیواروں کے درمیان میں جامنی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنائے گئے تھے۔ جہازی سائز گیٹ کا رنگ بھی پیلا تھا، شاید اسی پیلے رنگ کی وجہ سے اسے پیلی کوٹھی کہا جاتا تھا۔ ڈرائیور نے ایک بار ہارن دیا تو چند لمحوں کے بعد گیٹ کھل گیا اور ڈرائیور نے مرسڈیز آگے بڑھائی اور وسیع و شاندار پورچ میں جا کر روکی اور اس کا انجن بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کوٹھی کی دیواروں پر بھی پیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا، شاید پیلا رنگ نازنین کا فیورٹ کلر تھا۔ آ جاؤ، نازنین نے اپنی سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، جیسے میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ پھر وہ نیچے اتر گئی تو میں بھی ہونٹ بھینچ کر نیچے اتر آیا۔ میں نے چاروں اطراف دیکھا، ایک عمر رسیدہ شخص گیٹ بند کر کے لان کی طرف جا رہا تھا۔ ڈرائیور بھی نیچے اتر کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا تھا، شاید وہ دوسرے حکم کا منتظر تھا۔ نازنین مرسڈیز کے پیچھے سے گھوم کر میری طرف آئی، اس کے چہرے پر فاتحانہ سی مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟
میں نے سابقہ سوال دہرایا تو نازنین کے دلکش چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گی، وہ ایسے انداز میں بولی جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ میں بھلا اس سے کیوں ڈرنے لگا، لیکن ایک انجانا سا خوف دامن گیر تھا کہ وہ آخر مجھے یہاں کیوں لائی ہے۔ میں آپ سے کیوں ڈروں گا؟ میں نے لہجے میں مضبوطی سموتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ اپنے لہجے میں مصنوعی حیرت پیدا کرتے ہوئے بولی۔ کافی جی دار لڑکے ہو، ویسے تمہاری جرأت اور ہمت کی داد دینی چاہیے۔ تم نے جس طرح ہماری تصویریں بنائی تھیں وہ تم جیسا جی دار لڑکا ہی بنا سکتا ہے۔ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا، تاہم میں نے کہا، تو آپ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے مجھے یہاں لائی ہیں؟ جواباً وہ خفیف سا مسکرائی۔ تمہارا اندازہ 100% درست ہے علی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے کچھ کہنے کے بجائے ایک جھٹکے سے میرا بازو پکڑا اور مجھے چھوٹے بچے کی طرح گھسیٹتی ہوئی اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اگر اس کی عزت کر رہا تھا یا اس سے عزت سے بات کر رہا تھا تو صرف حیدر الماس صاحب کی وجہ سے، ورنہ میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، میں خود چل سکتا ہوں، میں نے ناگواریت سے کہا، لیکن اس نے نہ صرف میری بات نظر انداز کر دی بلکہ میرا ہاتھ بھی نہ چھوڑا اور مجھے اسی طرح پکڑے شاندار انداز میں سجے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ پھر اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور لمبی سانس لی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے حکمیہ انداز میں کہا، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی کہ یا یہاں سے جانے کا سوچا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم یہاں سے میرے حکم کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اب تم میرے مہمان ہو، اس لیے اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ آخر میں اس کا لہجہ درست ہو گیا تھا، چہرے پر بھی بے پناہ سختی چھا گئی تھی، آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مہمان؟ میں نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے مہمان بننے کا کوئی شوق نہیں۔ آپ نے جو کہنا ہے کہیں، مجھے جلدی ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ یہاں آ گیا ہوں تو یہ میری شرافت ہے۔ کیوں؟ کیا تم نے کہیں جانا ہے؟ وہ چونک کر بولی۔ جواباً میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ عجیب عورت تھی وہ، میری سمجھ سے باہر۔ میں سمجھ گئی ہوں۔ اس بار اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ تم نے یقیناً شانزے سے ملنے جانا ہے۔ اوف، میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ وہ عورت مجھے مسلسل زچ کر رہی تھی۔ میری کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے وہ دوبارہ گویا ہوئی، لیکن تم اسے فون کر کے کہہ دو کہ فی الحال میں بزی ہوں اور ملنے نہیں آ سکتا۔ اگر وہ عورت نہ ہوتی تو میں اب تک شاید اس سے بھڑ چکا ہوتا۔ وہ ہر بات کو نیگیٹو سوچ رہی تھی اور اپنے ہی اندازے قائم کر رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو کوسا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ میرے جواب نہ دینے پر وہ دوبارہ بولی، اگر تم فون نہیں کرتے تو میں اسے فون کر دیتی ہوں، لاؤ اپنا فون مجھے دو۔ خواہ اسے انتظار نہ کرواؤ، وہ یقیناً تمہارے سیل نمبر پر مسلسل ٹرائی کر رہی ہوگی اور فون آف ہونے کی وجہ سے پریشان بھی ہوگی۔ لاؤ مجھے اپنا فون دو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر میری حالت سے محظوظ ہو رہی ہو۔ میں نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، میڈم آپ اپنا اور میرا وقت برباد کر رہی ہیں۔ مجھے جس مقصد کے لیے یہاں لائی ہیں وہ بیان کریں اور میری جان چھوڑیں۔ وہ میری طرف بڑا ہوا اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے منہ بنا کر بولی، ٹھیک ہے، اگر تم اپنے فرینڈ سے میری بات نہیں کروانا چاہتے تو تمہاری مرضی۔ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ میں جب تک تم سے اپنا بدلہ نہیں لے لیتی تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس کی بات سن کر میں بے اختیار ٹھٹکا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے؟ وہ استہزائیہ ہوئی، ساتھ ہی اس کے چہرے پر درستگی اور وحشت چھا گئی۔ پل بھر میں ہی وہ بدل گئی تھی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ وہ میرے خاموش رہنے پر بغور میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر یک لخت کہا مار کر ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے بولی، ویسے تم اداکاری بہت اچھی کر لیتے ہو، میری مانو تو ڈراموں اور فلموں میں کام کرو، نہ صرف پیسہ بہت کماؤ گے بلکہ کافی شہرت حاصل کر لو گے۔ اس کے اس تبصرے نے مجھے شاداب کی بات یاد کروا دی۔ اس نے بھی میرے بارے میں کچھ ایسا ہی تبصرہ کیا تھا جیسا نازنین کر رہی تھی، تاہم میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مشورے کا شکریہ، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں، آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہی تو بتانے جا رہی ہوں۔ وہ میرے روبرو کھڑی ہوتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور بدلی ہوئی آواز میں بولی، تم نے میرا بہت کچھ بگاڑا ہے علی۔ تم نے میری اور چودھری باسط کی تصویریں اخبارات کو دی تھیں جس کی وجہ سے ہماری بہت جگ ہسائی ہوئی ہے۔ او تو یہ بات تھی۔ نازنین مجھ سے ان تصویروں کے چھپنے کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، میں نے وہ تصویریں اخبارات کو نہیں دی تھیں۔ یکا یک اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اچھا، پھر کس نے دی تھیں؟
کیا حیدر الماس نے دی تھیں؟ میں نہیں جانتا، میں نے اطمینان سے جواب دیا، اور حیدر صاحب نے بھی وہ تصویریں اخبار والوں کو نہیں دی تھیں۔ تم مجھے چکر دے رہے ہو؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تیقن سے کہا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ وضاحت طلب لہجے میں بولی۔ آپ کی مرضی، یقین کریں یا نہ کریں، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، لیکن یہ سچ ہے۔ وہ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، جیسے میری آنکھوں میں موجود تاثرات سے یقین کرنا چاہ رہی ہو۔ پھر اچانک ہی وہ چیخ کر ہذیانی انداز میں بھڑک اٹھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، بتاؤ کس نے دی تھیں وہ تصویریں، بتاؤ کس نے دی تھیں؟ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکلنا شروع ہو گئے تھے، جیسے وہ مجھے ان شعلوں سے جھلسانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میں تذبذب کے عالم میں خاموش رہا تو وہ دوبارہ گرجی۔ بتاؤ علی، کس نے دی تھیں وہ تصویریں؟ اگر تم نے نہیں دی تھیں تو کس نے دی تھیں؟ بتاؤ مجھے۔ میں اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی اور چودھری باسط کی تصویریں اخبار والوں کو چودھری باسط کی بیوی نے دی تھیں۔ درِ پردہ اس کا چودھری باسط سے یقیناً رابطہ ہوگا، اور یہ اسے بتانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گی۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے درستگی سے بولی، بتاؤ علی، کس نے دی تھیں وہ تصویریں؟ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس کی نرم و نازک کلائیاں پکڑ کر اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کی۔ اگلے ہی لمحے اس نے شعلہ بار نظروں سے مجھے گھورا، جیسے میرا اس کی کلائیاں پکڑنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا گریبان چھوڑ کر میرے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ غیر متوقع اور اتنا زوردار تھا کہ چٹاخ کی آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور غسیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ میں بھی پھنکارا۔ اس کا تھپڑ مارنا مجھے اپنی ہتک محسوس ہوئی تھی۔ تھپڑ کیوں مارا؟ کمینے، تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ میں تمہارا قیمہ کر دوں گی، وہ پھنکارتی ہوئی بولی، اور اس نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں نے اس کے تھپڑوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن وہ تو شاید پاگل ہی ہو گئی تھی۔ 2-3 تھپڑ مارنے کے بعد اس نے مجھے زور سے دھکا دیا تو میں میز سے ٹکرا کر قریب پڑے صوفے پر جا گرا۔ کمینے، میرا دل تو کر رہا ہے تمہیں گولیوں سے بھون ڈالوں، وہ دانت پیستے ہوئے بولی، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو میں نے تمہاری اچھی خاصی مہمان نوازی کرنی ہے، تمہیں دن میں تارے دکھانے ہیں، تب جا کر میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ یہ تو ابھی ٹریلر ہے، ابھی تو فلم چلنا باقی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد پھر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرے اندر لاوا سا پکنا شروع ہو گیا تھا، میں سکتے کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے کہے الفاظ بار بار مجھے اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے سنائی دے رہے تھے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟